بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام میرے اور آپ کے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ذریاتہ و ازواجہ وبارک وسلم کی ذات گرامی کے لیے اور رہتی دنیا تک آنے والے تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات پہ اللہ احکم الحاکمین کی رحمت کی برکہ نازل ہو۔ پچھلے خطبہ میں نے جاہلیت میں ہونے والے ظلم جو تھے اولاد کے اوپر ان کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ کے سامنے یہ گزارش کر رہا تھا کہ جب ایسے لوگوں کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی اور ان کو اطلاع دی جاتی وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے اور وہ غصے سے بھر جاتے جیسے ابھی پھٹے جا رہے ہوں، چہرہ سیاہ دھواں ہو جاتا، اور یتوارا من القوم وہ قوم سے چھپتے پھرتے، لوگوں سے کتراتے پھرتے، اور پھر وہ یہ سوچتے ایمسکہ علی ہون، ساری زندگی رسوائی کے ساتھ اس کو قبول کیے رکھوں یا ام یدسہ فی التراب، یا اس کو میں ابھی سے مٹی میں ملا کے ختم کر دوں کہ اللہ نے ہمارا گھر ہی دیکھ لیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ ان لوگوں کا بہت بڑا المیہ تھا کہ بیٹی کے اوپر جو ہے وہ غم زدہ ہو جاتے، بیٹا ہوتا تو بڑے خوش ہوتے۔ جو بیٹیوں کی پرورش پہ اللہ نے انعام رکھا ہے وہ بیٹوں کی پرورش پہ نہیں ہے، حالانکہ دونوں کی پرورش ہی بندے کی ذمہ داری ہے۔ میری اور آپ کی اماں جان سیدہ زاکیہ مزکہ ازکیٰ عفیفہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں تشریف فرما ہے۔ ایک عورت آئی، ایک بیٹی دائیں طرف ہے دوسری بائیں طرف ہے، اور وہ آ کر کہتی ہے ہم تینوں ماں بیٹیاں فاقے سے ہیں، آپ کے گھر میں کچھ ہو تو ہمیں کھانے کے لیے دے دیجیے۔ صدیقہ کائنات فرماتی ہیں میں نے دیکھا کچھ نہ ملا سوائے ایک کھجور کے، اس نے فوراً کھجور میرے ہاتھ سے لے لی اور درمیان سے اس نے دو کر دی، ایک کھجور کے دو حصے کر دیے، ایک اس بیٹی کے منہ میں ڈال دیا دوسرا دوسری بیٹی کے منہ میں ڈال دیا، اور اپنے منہ کی طرف نہیں لے کر گئی، پلٹ گئی۔ صدیقہ کائنات بڑی رنجور ہوئیں، غم زدہ ہوئیں، دل میں بڑی تکلیف ہوئی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آقا یہ ماجرا ہوا ہے۔ فرمایا اچھا، من ابتلی فی ہذہ البنات، جس بندے کو بچیوں کے متعلق آزمایا گیا، بیٹیاں دے کے ان کی پرورش کرنے کے لیے اس کو آزمایا گیا، جس قدر بھی حصہ بقدر جسہ اس بندے کی ہمت تھی، فاحسن الیہن، اس بندے نے اپنی اوقات کے مطابق ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی، تو اللہ تعالیٰ روز قیامت اس بندے کے اور جہنم کے درمیان ان بیٹیوں کی آڑ بنا دے گا، اور بیٹیاں کہیں گی مولا ہم نے اپنے بابا کو جہنم میں نہیں جانے دینا، کن لہ ستر من النار، جہنم کی طرف سے اللہ تعالیٰ ان کو آڑ بنا دے گا۔ لیکن وہ بدبخت لوگ بیٹی کی پیدائش پہ واویلا مچا دیتے۔ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ وقت یاد کرو روز قیامت کا جس دن زندہ گاڑی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ بتا میری بندی تجھے کس جرم کی پاداش میں زندہ دفن کیا گیا تھا۔ اب یہ سمجھنے کی بات ہے، میں اکثر یہ گزارش کرتا ہوں، مجرم سے سوال ہوتا ہے، کٹہرے میں مجرم کو کھڑا کر کے اسے پوچھا جاتا ہے کہ کس وجہ سے یہ جرم کیا تھا، تو یہاں وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، مجرم سامنے کھڑا ہے، والدین سامنے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس مظلومہ سے سوال کر رہے ہیں۔ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ،
کہ بتا میری معصوم بندی تجھے کس جرم کی پاداش میں بِأَيِّ ذنب قُتِلَتْ قتل کیا گیا تھا. اب وہ معصومہ کیا جواب دے گی؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس بچی سے سوال اللہ تعالیٰ کیوں کریں گے؟ اتمام حجت کرنے کے لیے. اور اس بچی کے قاتل اور اس بچی کو زندہ یا مار کے دفن کرنے والے کے اوپر اللہ تعالیٰ نظر رحمت کرنا بھی گوارا نہیں فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں فرمائیں گے. اسی لیے بچی سے ہی پوچھیں گے بتا تجھے کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا. تو اس مجرم کا کیا حال ہوگا یہ آپ خود اندازہ فرما سکتے ہیں. یہ بیٹیاں ان کے اوپر یہ ظلم بھی ہوتا اور ایک ان کا حق بھی غصب کیا جاتا. جو اللہ نے وراثت کے اندر ان کا حصہ رکھا ہوتا اس کو بھی غصب کر لیا گیا. وہ نہیں دیتے تھے. اور آج بھی آپ ہندوستان میں دیکھیں, پاکستان کی بات تو نہیں میں کرتا, آپ اس سے موازنہ کر لیں, پھر ہم سب اپنے گریبان میں جان کے دیکھ لیں گے. وہ لوگ بھی بچیوں کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دیتے. کیا کرتے ہیں؟ جہیز دیتے ہیں, سامان دیتے ہیں, اور بچیوں کو حصہ جائیداد سے نہیں دیتے. کون نہیں دیتے؟ ہندو. بولیے, ہندوستان کے لوگ ایسا کرتے ہیں, مسلمانوں کی میں بات نہیں کرتا. جہیز دیتے ہیں اور بارات جاتی ہے پورے وزن کے ساتھ, اور وہاں جا کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان کی اپنی شریعت ہے بھائی, ہم ان کو کیا کہیں. سب کچھ وہ بے دینی کرتے ہیں اور بچیوں کو جہیز دیتے ہیں, اور اتنا دیتے ہیں کہ لوگ کہیں کہ کیا بات ہے, سیٹھ صاحب نے تو کمال کر دیا, ٹھاکر صاحب نے تو حد ہی کر دی ہے, فلاں صاحب نے تو یہ کر دیا وہ کر دیا. اور وہ جہیز بچی کو نہیں دیتے, بظاہر بیٹی کو دے رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ بیٹی کو کیوں دیتے ہیں؟ اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے, اپنا شملہ بلند کرنے کے لیے, کہ پتہ چلے کہ فلاں بزنس مین نے, فلاں سیٹھ صاحب نے, فلاں گھرانے نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا اور دنیا نے دیکھا ہے. تو کس کے لیے دیتے ہیں؟ بچی کے لیے تو نہ ہوا, کس کے لیے ہوا؟ اپنے ٹور کے لیے, اپنی عزت بنانے کے لیے دیتے ہیں. اور جب ان کی جائیداد کا مسئلہ آتا ہے, حصے کا مسئلہ آتا ہے, وراثت کا معاملہ آتا ہے, تو کیا کہتے ہیں بھائی؟ بھائی کیا کہتے ہیں؟ تیری شادی نہیں کر دی تھی, تیرے بیاہ پہ اتنا پیسہ لگایا تھا, وہ کہاں سے آیا تھا؟ ہمارے پاس آئندہ حصہ طلب کرنے کے لیے نہ آنا, تمہاری شادی پہ جو کچھ تھا تمہارا ہم نے دے دیا تھا. وہ دیا تھا تم نے اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے. بیٹی کو کیا دیا ہے؟ بہن کو کیا دیا ہے؟ یہاں میں ایک بات یہاں اور بھی عرض کر دوں. کچھ احباب اپنی زندگی کے اندر اپنے بچوں کے اندر جائیداد تقسیم کر دیتے, اپنی زندگی کے اندر اپنے بچوں کی جائیداد تقسیم کر دیتے. جتنی جائیداد ان کی ہوتی ہے 1/2 کے حساب سے, یعنی بچے کو دگنی اور بچی کو آدھی, دو دے دیتے ہیں. جس طرح شریعت ہے, شریعت کے مطابق دے دیتے ہیں. جائیداد کے حصے تو شریعت کے مطابق کرتے ہیں, لیکن اپنی زندگی میں جو کرتے ہیں یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے. کسی شخص نے اپنی زندگی کے مطابق اپنے بچوں کے درمیان کچھ ان کو جائیدادیں دینی ہو, کچھ گفٹ کرنا ہو, تو وہ گفٹ ہوگا, ہبہ ہوگا, وراثت کی تقسیم نہ ہوگی. یہ اولاد کا امتحان ہے. یہ پھر بہن بھائیوں کے درمیان جو کچھ ہوتا ہے, بیٹی بہن پھر کیا کہتی ہے آ کے, بھیا میرے اوپر اپنے گھر کا دروازہ بند نہ کرنا, میں جائیداد میں سے حصہ نہیں لیتی. میرے بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا میکہ ہی ختم ہو جائے. میں آج کے بعد تم سے اپنی حصے کا سوال تک نہیں کروں گی, لیکن یہ دروازہ میرے اوپر بند نہ کرنا. کیوں؟ ہوتا کیا ہے, ٹھیک ہے لے دے دو اس کو حصہ,
اور بابیاں آگے بڑھ چڑھ کے کیا کرتی ہیں؟ ٹھیک ہے جو تمہاری جائیداد بنتی ہے ایک ایک پائی پائی ہم تمہیں دیں گے، لیکن خبردار آئندہ ہمارے دہلیز کے اوپر قدم نہ رکھنا، تم ہمارے لیے مر گئی ہم تمہارے لیے مر گئے، یہ ہم سب گریبان میں جھانکیں ذرا۔ پھر بھی ہم مسلمان ہیں، ٹھوک بجا کے جنت کی فرنٹ سیٹوں پہ ہوں گے، کس کس بات کا رونا روئیں؟ وہ جاہلیت کے زمانے میں بیٹیوں پہ ظلم کرتے تو یہ ظلم نہیں ہے، یہ کہاں کا عدل اور انصاف ہے؟ یہ بھی تو اس سے کہیں بڑا ظلم ہے۔ وہ تو مانتے ہی نہیں تھے، اور مان کر بھی اس کو تسلیم نہ کیا جائے، صحیح طریقے سے حق ادا نہ کیا جائے، تو وہ کیا ہے؟ وہ منافقت ہے یا اور کچھ ہے؟ مان کر بھی نہ مانا جائے تو وہ تو منافقت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، بیٹیوں کا حق دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے اللہ کی رحمت ہے، یہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ 4 طریقے ہیں اللہ تعالیٰ کی اولاد کے دینے کے اور نہ دینے کے۔ کتنے طریقے ہیں؟ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ رب العالمین فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، میں بادشاہ آسمان اور زمین کا، یخلق ما یشاء جو چاہوں پیدا کرتا، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ ہبہ کسے کہتے ہیں؟ ہبہ انعام کو کہتے ہیں، گفٹ کو کہتے ہیں، اللہ کا انعام ہے، یہ اولاد اللہ کا انعام ہے۔ اور سب سے پہلے ان انعامات میں سے کس کا نام آتا ہے؟ یہب لمن یشاء اناثا، اللہ تمہیں بیٹیاں انعام کے طور پہ دیتا ہے۔ یہ تو اللہ کا انعام ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ اللہ کا انعام ہے۔ 4 طریقے ہیں، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ بیٹیاں ہبہ کرتا ہے، بیٹے ہبہ کرتا ہے، یا بیٹیاں اور بیٹے، او یزوجہم ذکرانا واناثا، یا بیٹیاں اور بیٹے ملا کے دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، یا کچھ بھی نہیں دیتا۔ لیکن جو دیتا ہے تو سب سے پہلے بیٹی کا ذکر کرتا ہے، اور بیٹی کو بطور انعام تمہیں دیتا ہے، یہ اللہ کا انعام۔ اور اس کے ساتھ ہمارا یہ ناروا سلوک، یہی تو وجہ ہے بیٹیاں پیدا ہونے پہ مسلمان متقی پرہیزگار بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کا بنے گا کیا، جس کے گھر میں جائے گی وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گی۔ پچھلے خطبہ میں بڑی تفصیل سے یہ عرض کر چکا، اولاد کے حقوق جب تک ہم ادا نہیں کریں گے اس وقت تک میرے بھائیوں ہم سکون کی سانس نہیں لے سکیں گے، نہ دنیا کے اندر نہ آخرت کے اندر۔ دنیا کے اندر بے ذلیل و خوار ایسا شخص ہو جاتا ہے، اور آخرت کے اندر تو ہے ہی ضلالت، اور کچھ ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس اولاد کے حقوق کو اس قدر اہم رکھا ہے کہ کسی اور مخلوق کے اس طرح کے حقوق ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ والدین کے حقوق کب شروع ہوتے ہیں؟ جب بندے کو شعور آتا ہے۔ ہمارے والدین ان کے حقوق کب شروع ہوتے ہیں؟ جب ہمیں شعور آتا ہے، ہم کچھ اختیار رکھتے ہیں ان کے لیے کچھ کرنے کے لیے، پھر ہمارے اوپر والدین کے حقوق نافذ ہوتے ہیں۔ بیوی کے حقوق کب شروع ہوتے ہیں؟ جب بیوی آتی ہے۔ اسی طرح ہمسائے کے حقوق کب شروع ہوتے ہیں؟ جب ہمسایہ بنتا ہے، جب کسی کی ہمسائیگی میں جائیں گے تو تب شروع ہوں گے نا۔ اسی طرح جب بھی کوئی چیز مارز وجود میں آتی ہے تب اس کے حقوق شروع ہوتے ہیں۔ لیکن اولاد ایک ایسی چیز ہے ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی، ابھی نام و نشان بھی نہیں ہے، تو اس کے حقوق شروع ہو گئے۔ اولاد کا پہلا حق جو ہے، یہ اب ذرا غور فرمائیے گا، پہلا حق میں بیان کرنے لگا ہوں۔ اولاد کا پہلا حق کیا ہے؟ اس کے لیے اچھی ماں کی تلاش کی جائے۔ شادی کرتے وقت ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ میں ایسی عورت سے شادی کروں، ہم اپنے بیٹے کے لیے وہ زوجہ لے کر آئیں، اپنی بہو اس لڑکی کو بنا کر لائیں
جو صحیح ہماری ہونے والی ہمارے بچے کی اولاد کی پرورش کر سکے. تنکح المرأۃ لاربع، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان. محدث زمان سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں. تنکح المرأۃ لاربع، 4 چیزیں دیکھ کے کسی خاتون سے اپنے بچے کی شادی کی جاتی ہے. کتنی چیزیں دیکھ کے؟ لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا فاظفر بذات الدین تربت یداک، رواہ البخاری والمسلم فی صحیحیہما بالاتفاق. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں معاشرے کے اندر. پہلی چیز کیا؟ کہ اس کا مال دیکھا جاتا ہے. آئے گی تو گھر بھر دے گی، آئے گی تو بہت جہیز لے کر آئے گی، اور گاڑی بھی لے کر آئے گی، اور ہو سکتا ہے کہ گھر بھی لے کر آئے. تنکح المرأۃ لمالہا، مال والا گھرانہ تلاش کیا جاتا ہے اس معاشرے کے اندر. اور ولحسبہا، یا پھر حسب نسب دیکھا جاتا ہے، یعنی نامور شخصیت کے گھر میں شادی کر رہا. انٹرچینج سے نیچے اترے تو پتہ چلے جہاں سے مرضی پوچھو ان کا تو نام کا ڈنکا بجتا ہے فیصلہ آباد میں. ایسے گھرانوں کو پھر تلاش کیا جاتا ہے. اور پھر اس سے آگے والی جمالہا، یا پھر عورت کو کے حسن کو دیکھا جاتا ہے. امی ماما میرے لیے ایسی لڑکی لائیں جو فلاں ایکٹریس کے ساتھ مشابہت رکھتی ہو، اس جیسی لائیں، چن کر میرے لیے دلہن لائیں. یا اس لیے، یا پھر چوتھے نمبر پہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دیندار گھرانہ دیکھ کے شادی کرتے ہیں. اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے کہ میرے امتیوں، فاظفر بذات الدین، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو دیندار عورت کو پسند کرو. تمہاری اولاد کا پہلا حق ہے، اور یہی تم اپنی بیٹی کی اولاد کے لیے خامد ڈھونڈ رہے ہو تو تب بھی یہی کرائیٹیریا ہے، تب بھی یہی معیار ہے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ والا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب تمہارے پاس کسی ایسے لڑکے کا رشتہ آئے جس کے اخلاق اور دینداری سے تم خوش ہو، تمہیں پتہ ہو کہ اچھے اخلاق کا بچہ ہے، کردار اچھا ہے. اخلاق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کردار. محض خوش اخلاقی ہنس ہنس کے باتیں کرے لیکن جہان کا لچا ہو تو وہ با اخلاق نہیں ہے. کردار کا پکا ہو، اس کا مطلب ہے. گفتار کا غازی نہیں بلکہ کردار کا غازی. من ترضون خلقہ و دینہ، اور تمہیں پتہ ہے کم از کم فرائض تو پورے کرتا ہے نا، 5 وقت کا نمازی ہے، با کردار ہے، تو فزوجوہ، کچھ اور ڈھونڈنے کی پھر ضرورت نہیں ہے، فوراً ہاں کہہ دو. رضامندی شادی کی جو ہے وہ اس کا اظہار کر دو. اگر ایسا نہیں کرو گے، وَإِلَّا تَفْعَلُوا، اگر ایسا نہیں کرو گے، تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فتنے ہی فتنے زمین میں ہو جائیں گے، فساد ہی فساد، زمین فساد سے بھر جائے گی. آپ ایمانداری سے بتائیں، کفو ڈھونڈنے والے کیا یہی معیار ذہن میں رکھتے ہیں؟ ایکویلنسی، کپل، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ برابری، کہ بیٹی اس طرح کی ہے اور بیٹا کس طرح کا ہونا چاہیے. کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ دیندار ہو اور با اخلاق ہو؟ اسے تو پتہ ہی نہ ہو، بے شک شراب کے نشے میں دھت ہو کے آتا ہو اور صبح کی نماز کا بھی اسے کوئی پتہ نہ ہو، لیکن چونکہ خاندانی لوگ ہیں، پھر بھی خاندانی اور کھاتے پیتے ہیں. جب یہ ہماری سوچ ہوگی، جب معیار دین کے الٹ ہم رکھ لیں گے، تو پھر بیٹیاں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟
نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پھر فسادات پھیلیں گے کہ نہیں پھیلیں گی؟ برائیاں عام ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ اور ہم تو اپنے بچوں کی شادیاں بھی اس طرح کرتے ہیں، ابھی پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا، بھئی پاؤں پہ تو چلتا ہے، اور کس پہ کھڑا کرنا ہے آپ نے اس کو؟ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ اولاد کے لیے پہلا حق کیا ہے؟ اس کی ماں جو ہے اس کی اچھی تلاش کی جائے جو اولاد کی تربیت کر سکے، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے حق شروع ہو گیا ہے، اور جب اولاد پیدا ہو گئی پھر اس کا پہلا حق کیا ہے؟ اس کا عقیقہ کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ عقیقہ کیا جائے۔ اور عقیقہ عقوق سے ہے، عقوق نافرمانی کو کہتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری تابع فرمان رہے، دینداری کو فروغ دیتی رہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ سنت کے مطابق عقیقہ کریں۔ اور جو بندہ توفیق ہونے کے باوجود بھی عقیقے کو لائٹ لیتا ہے، نہیں کرتا یا سنت کے مطابق نہیں کرتا، تو یہ زیادتی کرتا ہے۔ عقیقہ نہ کرنا، میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچہ اپنے عقیقے کے عوض گروی رکھا جاتا ہے۔ جب تک تم اس کا عقیقہ نہیں کرتے وہ آزاد ہی نہیں ہوتا، یعنی یہ صدقہ ہے اس کی طرف سے۔ ہم بے دینی والے معاملات، غیر شرعی رسومات کرنے میں تو حد کر دیں گے، لیکن عقیقے کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا نام رکھیں اور 7ویں دن اس کا عقیقہ کریں۔ بیٹا پیدا ہوا ہے تو 2 بکریاں یا بکرے، 2 جانیں۔ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو 1 بکری یا بکرا، دمبا دمبی بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، کئی لوگ کیا کرتے ہیں، عید آتی ہے، عید کے اندر حصے رکھ لیتے ہیں۔ 1 بچڑا لیا، یہ سارے بچوں کے حصے بھی عقیقے کے آ گئے۔ بھئی عید کی قربانی کہاں، عقیقہ کہاں؟ اور وہاں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے جانوروں کا نام لیا، بکری بکرے کا، چھتری چھترے کا، دمبی دمبے کا۔ یہ جو ہے بچڑا کہاں سے تم لے آئے؟ یہ اونٹ کہاں سے لے آئے؟ گئے کہاں سے لے آئے؟ شریعت کا کھلواڑ شریعت کے ساتھ کر رہے ہیں آپ، شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور پھر عید کا ہی موقع ملا ہے۔ اگر بکرے بکریاں بھی کرنی ہیں تو عید کے موقع بھی کرنی ہے، غلط بات ہے۔ یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ قربانی بھی ہو جائے، عقیقہ بھی ہو جائے، اور اللہ کو پتہ بھی نہ چلے، کیسی بات ہے؟ یعنی اللہ سے چوری چوری یہ دونوں کام ہی ہم کر لیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ او بھائی، شریعت کب ہم سیکھیں گے؟ جو بکری اور بکرا، دمبی اور دمبا، چھتری چھترا ہے، مینڈی مینڈا، یہ عقیقے کے لیے ہے۔ اور عقیقہ اس وقت ہے 7ویں دن، جب اس کے بال آپ نے موڑنے ہیں اور اس کا ختنہ کرنا ہے۔ اگر بچہ ہے تو اسی دن آپ نے عقیقہ بھی کرنا ہے۔ اور جن لوگوں کے عقیقے نہیں ہوئے، یاد رکھیں میری بات، جن لوگوں کے عقیقے نہیں ہوئے، یہ وہ ابھی بھی اپنے عقیقے کی عوض گروی ہیں۔ اللہ نے خوشحالی بھی دے دی، فراوانی بھی دے دی، تو ابھی تک عقیقے نہیں ہوئے۔ ان کو چاہیے کہ پہلی فرصت میں جو ہے وہ عقیقے کریں، پہلی فرصت میں عقیقہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ عقوق سے ہے۔ میں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان نہ ہو، نہ اللہ کی نہ ہماری، تو ہمیں عقیقہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ سنت ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کا اچھا نام رکھیں گے، بچے اور بچی کا نام بھی اچھا رکھیں گے۔ نام کے اثرات ہوتے ہیں، یاد رکھیے، نام کے اثرات ہوتے ہیں۔ آج کل تو یونیک نیم کے چکر میں ہم انٹرنیٹ دیکھتے ہیں، مختصر بھی ہو، یونیک بھی ہو، اور پتہ چلے کہ نام ہے، اور پھر وہ کوئی سا بھی 2-3 حروف جوڑ کے وہ نام بن جاتا ہے۔ پھر آگے اس کا لکھا ہوتا ہے، اس کی میننگ لکھے ہوتے ہیں، کیا؟ جنت کا پھول، اللہ کا تحفہ، فلاں فلاں فلاں، اور یہ بالکل سراسر جھوٹ پہ مبنی ہوتا ہے۔
مجھے کئی لوگ کہتے ہیں بڑے عجیب و غریب، میں کہتا ہوں اس کا تو نام مانے لو، نیٹ سے دیکھا ہے، اس کا معنی تو جنت کا پھول ہے، اس کا معنی تو جو ہے اللہ کا تحفہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ لفظ بنتا ہی نہیں ہے، نام بنتا ہی نہیں ہے۔ اور عجیب و غریب یہ یونیک نیم کے چکر میں عجیب و غریب نام۔ میری چھوٹی بہن تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹی دی، تو وہ ہمارے بہنوئی تھے، اور ان کی جو تھی اپنا والدہ محترمہ، وہ آنٹی دونوں آ گئے اور کہنے لگے ہم نے نام رکھنا ہے۔ میں نے کہا جی بتائیں۔ کہتے ہیں اس کا نام رکھتے ہیں یشفا، یشفا نام۔ پتہ نہیں یہاں کسی اور آپ میں سے بھی کسی بچے بچی کا نام ہو یہ یشفا۔ میں نے کہا یہ کہاں سے آیا ہے؟ مجھے کہنے لگی، وہ آنٹی کہنے لگی یہ کہ تمہیں نہیں پتہ؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگی قرآن پاک کا نام ہے۔ میں نے کہا اچھا کہاں ہے؟ کہتی اپنا آیت الکرسی کے اندر ہے، من ذا الذی یشفع عندہ۔ اب میں نے سر پکڑ لیا، بھئی یہ تو فعل ہے، نام تو ہے ہی نہیں۔ نام کہتے ہیں اسم کو، فعل کہتے ہیں کام کو، یہ تو کام ہے۔ وہ سفارش کون ہے جو سفارش کرے؟ تو یہ دیکھیں نا، یہ تو کام ہے، فعل تو فعل رکھنا ہے بچی کا نام آپ نے۔ کہتے نہیں قرآن کے اندر موجود ہے۔ اب میں اس کو کیا سمجھاؤں بیچاری کو؟ آخر کار بڑی مشکل سے سمجھایا کہ آنٹی جی یہ نام نہیں ہے، یہ کام ہے۔ تو ایسے معاملات میں نے ایک مثال دی ہے، اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم یونیک نیم اس قدر رکھتے ہیں عجیب و غریب کہ وہ کسی کا پہلے نام نہ ہو۔ مجھے کئی دوست بتاتے ہیں نام بھی بتا دیں اور یونیک ہو، میں بڑا پریشان ہوتا ہوں۔ یونیک تو یہ کہ مائک رکھ لے، مائک بچے کا نام، یا ڈائس رکھ لے، یونیک ہے نا۔ کیا کریں، بمپر رکھ لیں، کیا کریں ہم؟ مطلب عجیب و غریب یونیک نیم کہاں سے لیں بھائی؟ اس سے ہمارے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے کسی غلام کا نام میرے بیٹے کا ہو، آپ کے اصحاب میں سے کسی صحابی کا نام میرے بیٹے کا ہو، کسی صحابیہ کی جو ہے وہ نام میری بیٹی کا ہو۔ چلے یہ بھی نہیں یونیک آپ دیکھتے ہیں تو کم از کم اتنا تو دیکھیں اس کا کوئی معنی بھی بنتا ہے، مفہوم بھی بنتا ہے، قرآنی بھی نام ہے، حدیث کے اندر بھی نام ہے، کوئی ایسا معنی ہو جو اللہ اور اس کے رسول کی بندگی جس سے ظاہر ہو۔ اللہ یہ نام رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یونیک نیم کے چکر میں کہیں اپنے بچوں کے نام ہی نہ بگاڑ لیں۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، اس کا معنی جیسے ہوگا بچے کے اوپر اثرات بھی ایسے ہوں گے۔ یاد رکھیں جو نام ہے یہ اثرات رکھتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے اور ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا، اور آ کر مسلمان ہو گئے تو کہنے لگے، آپ نے فرمایا آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے جی میرا نام ہے ظالم۔ کیا نام ہے؟ ظالم۔ فرمایا آپ کے کتے کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے جی اس کا نام ہے راشد۔ فرمایا نہیں، آج کے بعد تمہارا نام راشد ہے، تمہارے کتے کا نام ظالم ہے۔ حضرت راشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدلا۔ اسی طرح کئی اصحاب رسول کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کے نام بدلے ہیں جو نام ٹھیک نہیں تھے، کیونکہ اثرات ہوتے ہیں۔ اسی طرح کئی صحابیات کے نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ موضوع جاری ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ مانوں کی طرف وہ اللہ کے حضور لے کر جا رہے تھے خوشی خوشی، یہ اللہ احکم الحاکمین کے حضور یہ کلمات لے کے اتنی جلدی اور اتنی خوشی سے وہ جا رہے تھے
کہ تیرے بندے نے مولا تیری تعریف کی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یہ نماز تب ہی ہوگی جب یہ کلمات ہم پڑھیں گے، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، کہ اللہ تیری حمد ہے، بہت زیادہ حمد ہے تیری شان کے مطابق، طیبن پاکیزہ حمد، اتنی پاکیزگاہ جیسے تو پاک ہے، طیبن مبارکن فیہ، اور مولا اپنی رحمت سے اس حمد کے اندر برکت ڈال دے کہ تو قبول فرما لے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ دعا سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا جو جی اوپر جگہ جو ہے وہ کافی ہے، تو دوست احباب جو باہر ویسے کھڑے ہوئے ہیں جن کو جگہ نہیں مل رہی وہ اوپر تشریف لے جائیں۔ میں ہر جمعے آپ سے گزارش کرتا ہوں، اور آپ ماشاءاللہ ہر جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، تو اتنی آپ جو ہے وہ سمجھ رکھا کریں کہ اوپر جگہ موجود ہے، آپ کے لیے وہ حال کھولا ہے، تو آپ اوپر تشریف لے جائیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دوست احباب یہ بھی مجھے بتائیں جو اوپر ہیں جو باہر ہیں، خواتین کی طرف سے بھی، کہ مجھے بتائیں کہ یہ آواز اب کیسی ہے سپیکر کی، یہ بل جس طرح ہونی چاہیے، مجھے تو نہیں اس طرح لگ رہی، کیونکہ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اسی طرح ہی تقریباً معاملہ ہے، لیکن آپ بتائیں گے کہ آپ کو باہر صحیح آواز آ رہی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو صحیح ہے تو میری خیر ہے، مجھے جیسی بھی آئے گی گزارا ہو جائے گا، تو آپ لوگوں کو اگر صحیح آئے گی آواز تو ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا ہمارا مقصد وہ صرف پیغام پہنچانا ہے، قرآن و حدیث کی دعوت دینا آپ کو ہے، اور آپ تک صحیح آواز کانوں تک نہ جائے تو ہمارے کوئی فائدہ نہیں اتنی محنت کرنے کا۔ سب سے زیادہ یہ جو اہم ہے یہ لاؤڈ سپیکر ہے ہمارا، کیونکہ اگر یہ مقصد نہیں ہوگا، لوگوں کو صرف کھانا کھلانے کا مقصد ہوگا یا ایف سی ٹور ٹپے کا مقصد ہوگا، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر واقعتاً ہوگا کہ ہماری بات اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بات جو ہے قرآن اور حدیث لوگوں کے کانوں تک صحیح صاف جائے، تو پھر ہمیں یہ سپیکر درست کرنا ہوگا تاکہ یہ ساری آواز صحیح طریقے سے جائے، تاکہ ہمیں ہمارے آنے کا اور آپ کے آنے کا مقصد پورا ہو جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔